9 محرم کے اعمال، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج شب عاشور ہے۔ 9 محرم جیسے ہی ڈھلے گا تو عاشور کی شب لگ جائے گی۔ عاشور کی شب غربت کی انتہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو بلا کے کہا تھا، جس کو جانا ہے چلا جائے، کیونکہ کل یہ لوگ مجھے شہید کریں گے۔ جناب عباس علمدار کو امام حسین نے فرمایا، اے عباس چراغ بجھا دو۔ جناب عباس نے چراغ بجھایا۔ جیسے ہی پھر سے امام حسین نے چراغ روشن کروایا تو دیکھیں تمام مولا حسین کے ساتھی اپنی گردن پہ تلوار رکھ کے کہتے ہیں کہ اے حسین، ہم بی بی فاطمہ زہرا کے بچے کو ان ظالموں میں چھوڑ کے کیسے جائیں؟ پہلے ہم قربان ہوں گے، اس کے بعد یہ ظالم آپ تک پہنچیں گے۔ امام حسین نے آنکھوں کو نم کر کے کہا، اے میرے اللہ، جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، ان پہ اپنی رحمتیں نازل کر۔ تو شب عاشور یعنی 9 محرم کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جتنا ہو سکے اس دن اللہ کے ذکر میں رہیے گا، زور زور سے ہنسنے سے دوری اختیار کیجیے گا، بچوں کو نہ ڈانٹیے گا، عورتوں پہ ظلم نہ کیجیے گا۔ اگر چاندی کا کوئی کڑا سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں، کلائی میں پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ کالا دھاگا اپنی کلائی میں باندھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اگر ننگے پاؤں کر کے چلتے ہیں آج کا دن تو بہت مبارک ہے۔ پانی کوشش کر کے بچوں کو پلانے کی کوشش کیجیے گا۔ گھر میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو پیاسا نہ رکھیے گا۔ ہرمل کی دھونی دیتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ کچھ دیر علم کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور امام حسین کی غربت کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ تو اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ بنائیں۔ دیکھیے گا مولا کی خاص نظر کرم آپ پر ہوگی۔ آج ایک خاص اسم اعظم بھی پڑھا جائے گا، اے امام حسین اپنی نظر کرم کر، اے امام حسین اپنی نظر کرم کر۔ وہ لوگ جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں وہ 700 مرتبہ اگر شب عاشور اے امام حسین مجھ پہ نظر کرم کر پڑھے گا اور پھر امام حسین کے صدقے اپنی دعا مانگے گا تو اسی پل اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کے دن کی خاص نماز ہے، جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی نماز پڑھی جائے گی، لیکن نیت یہ کی جائے گی 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ سورہ الحمد کو جیسے آپ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 108 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سورہ حمد کو ویسے ہی ختم کریں گے جیسے آپ ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ قدر پڑھیں گے 108 مرتبہ، پھر رکوع سجدے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد کو 108 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی قنوت کے لیے آپ ہاتھ بلند کریں گے تو 108 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اور پھر پڑھیں گے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 108 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی دعا اللہ کی دربار میں امام حسین کے صدقے، ان کے بچوں کے صدقے مانگیں گے، اور پھر نماز کو ویسے ہی ختم کریں گے جیسے آپ فجر کی نماز ختم کرتے ہیں۔ یہ نماز حاجتوں کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت مبارک ہوتی ہے، اور انسان کے گھر کی طرف، انسان کی اپنی زندگی کی طرف کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی پورے سال میں نہیں آتی۔ آج علی اکبر کا دن ہے، اس لیے کوشش کر کے حسب توفیق بوڑھوں کو، بچوں کو کھانا کھلائیے گا۔ آس پاس پڑوس میں کوئی مستحق رہتا ہے تو کوشش کر کے ایک وقت کا کھانا پکا کے اس کی طرف ہدیہ کر کے بھیج دیجیے گا۔ آج شہزادہ علی اکبر کا دیا جلانا بہت مبارک ہے۔ آج دسترخوان شہزادہ علی اکبر کا بچھانا بہت مبارک ہے، کیونکہ مدینے میں علی اکبر کا دسترخوان بڑا مشہور ہوتا تھا۔ شہزادہ علی اکبر نے جب مدینے میں اپنا دسترخوان لگایا تو اس دسترخوان پہ تقریباً 3000 سے 6000 لوگ ایک وقت میں کھانا کھاتے تھے۔ کوئی بھی مسافر مدینے میں آتا تو ایک دوسرے کو لوگ بتاتے کہ چلو مل کے کھانا شہزادہ علی اکبر کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کی سخاوت پورے مدینے میں مشہور ہے، اس لیے آج اپنے گھر میں شہزادہ علی اکبر کا دسترخوان ضرور بچھائیے گا۔ اگر کسی اور کو کھلانے کی دامن میں وسعت نہیں ہے تو کوشش کر کے جو گھر میں کھانا پکائیں اس پہ شہزادہ علی اکبر کی نظر دلائیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 108 مرتبہ درود بھیجیں، اور پھر شہزادہ علی اکبر کی نظر دیں، اور اپنی دعا اللہ کی دربار میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے مانگیں۔ دیکھیے گا آپ کی مراد قبول ہو جائے گی۔ آج کوشش کر کے کربلا کی طرف منہ کر کے 108 مرتبہ اے شبیہ رسول آپ پر سلام، اے شہزادہ علی اکبر آپ پر سلام پڑھیے گا،
اور پھر اپنی دعا شہزادہ علی اکبر کے صدقے مانگیے گا، دیکھیے گا آپ کی مراد علی اکبر علیہ السلام کے صدقے قبول ہو جائے گی۔ آج فاقہ رکھا جاتا ہے۔ فاقہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کے وقت اٹھیں گے، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی جو کچھ تناول کر سکتے ہیں وہ تناول کیجیے گا، اور پھر نیت کیجیے گا کہ اے میرے اللہ، میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی بھوک پیاس کو سامنے رکھ کے فاقہ رکھتا ہوں اور عصر کے بعد تناول کروں گا۔ تو پھر پورا دن آپ نہ کھائیے گا نہ پیے گا، جیسے عصر کا وقت ہو تو پھر پہلے بسم اللہ کر کے ایک گھونٹ پانی پیجیے گا، آنکھوں کو نم کر کے امام حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کیجیے گا، اور پھر آپ کسی نیاز سے، چاہے وہ کھجور کا نیاز ہے، چنے ہیں، کوئی پھل ہے، کچھ بھی ہے، نیاز کی نیت سے کھائیے گا۔ جو انسان 9 اور 10 محرم یعنی یوم عاشور، شب عاشور فاقہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کو تمام پریشانیوں سے دور کرتا ہے۔ جتنا ہو سکے آج زمین پہ سونے کی کوشش کیجیے گا، آج سفید یا پیلا لباس نہ پہنیے گا، سادگی اختیار کیجیے گا۔ اگر جو میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، لپسٹک لگانا، چوڑیاں پہننا، میک اپ کرنا، ان سے دوری اختیار کیجیے گا۔ یہ کربلا کے ایام سادگی کے ایام ہیں، غربت کے ایام ہیں، ان کو جتنا سادگی سے آپ گزاریں گے اتنی مولا کی خاص نظر کرم آپ پہ ہوگی، اور تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے پنج تن پاک کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔